قابل صد احترام شائقات و شائقین سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ مستمعات و مستمعین کرام، خودکشی سے بچاؤ کا یعنی سوسائڈ سے بچاؤ کا عالمی دن عالمی ادارے صحت کے تعاون سے ہر سال دنیا بھر میں 10 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہر سال تقریباً 1 ملین افراد خودکشی کرتے ہیں، جو ایک لمحہ فکر ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر خودکشی سے بچاؤ کا شعور اجاگر کرنا، سماجی، معاشی اور ذہنی صحت کے مسائل پر قابو پانا ہے۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ ادارہ سچا پیغام کی جانب سے کچھ سچی باتیں پیش کی جائیں۔ معزز حضرات و خواتین، زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر غور کیا جائے تو زندگی صرف ایک نعمت نہیں بلکہ بے شمار نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ اسلام جو پوری عالم انسانیت کا رہنما اور رہبر ہے، جو انسانوں کو زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کا حل بتاتا ہے، اس خودکشی کے معاملے میں بھی اس کی بڑی تفصیلی ہدایتیں ہیں۔ اگر ہم خودکشی اور سوسائڈ کے اسباب کا جائزہ لیں تو ایک عام سبب ڈپریشن اور تناؤ ہوتا ہے۔ قرآن مجید جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں، صرف کسی ایک قوم اور ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن مجید کو پوری دنیا کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے، جس میں انسانی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں صبر کو خودکشی کے مسئلے کے حل کے طور پر پیش کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے انسانوں، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کس طرح؟ کبھی کسی قدر خوف دے کر، کبھی فقر و فاقہ دے کر، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی جان میں کمی کر کے، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے۔ جب دشمنوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے خوف کا ماحول بنایا جائے گا، خوف غالب آ جائے گا، یا پھر فقر و فاقہ آ جائے گا، تو کیا کریں؟ مخالفین اور دشمنوں سے ڈر کر کیا خودکشی کر لیں؟ جب فقر و فاقے آنے لگیں تو کیا خودکشی اس کا حل ہے؟ مال میں کمی ہونے لگے، مال چوری ہو گیا، مال جل گیا، کسی بھی طرح مال ضائع ہو گیا، جان پر کوئی مصیبت آ گئی، بیمار ہو گئے، قریبی رشتہ دار انتقال کر گئے، بیوی بچوں میں سے کوئی انتقال کر گیا، تو اس کا حل کیا ہے؟ پھلوں میں، اناج میں کمی ہو گئی، تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ اس کا حل ہے۔ صبر کرنا، برداشت کرنا اس کا سلوشن ہے، اس کا حل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی پریشان کن باتوں میں صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ خوشخبری ہے۔ ایسی پریشانیوں میں اور پریشان کن حالات میں صبر کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص خاص رحمتیں ہوں گی، اور خاص رحمتوں کے ساتھ ساتھ عام رحمت بھی ہوگی۔ ذرا غور کیجئے
کہ جب مصیبتوں میں صبر کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں نازل کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں اور رحمتیں نازل فرمائیں گے تو کیا ان پریشانیوں کا حل نہیں نکلے گا اور یہ مصیبتیں دور نہیں ہو جائیں گی؟ اور ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور فرما کر اللہ تبارک و تعالی راحت و فرحت کا انتظام نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ برداشت کیا جائے، صبر کیا جائے اور ان تکلیفوں کا حل نکالنے کی تدبیریں اور کوششیں کی جائیں۔ معزز سامعین کرام، یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اور عالمی موضوع ہے۔ خودکشی کے واقعات روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آج بھی ایک اہم شخصیت کی خودکشی کا واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے حکومتوں کو چاہیے کہ خودکشی کے واقعات کی روک تھام کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی جائے۔ اس ضمن میں ایک مشورہ یہ ہے کہ اسکولی تعلیم میں سماجی موضوع کے اسباق میں باقاعدہ ایک ایسا سبق رکھا جائے جس میں زندگی کی قدر کرنے کے فائدے اور زندگی برباد کرنے اور خودکشی کرنے کے نقصانات واضح طور پر بتائے جائیں، اور دنیا بھر کے دانشوروں اور سماجی کارکنوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کی حکومتوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔